الرحمن الرحیم۔ حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا سچے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز ماؤں بہنوں اور عظیم دوستو، آج آپ کے سامنے میں چند معجزات کا ذکر کروں گا جو اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے، اور ایک ایسا خاص معجزہ جو آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی قائم رہے گا، اس معجزے کا بھی ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے، ان میں ایک تو یہ تھا کہ ان کا ہاتھ وہ جب بغل میں جہاں ان کو اللہ پاک نے بتلایا تھا رکھتے تھے، وہ نکال کر باہر لاتے تو وہ ایک ستارہ اور چاند کی طرح روشن ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ پاک نے جادوگروں کے سامنے جب ان کو بھیجا فرعون کے محل میں جو دربار لگا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی، اللہ پاک نے اس کو حکم دیا، وہ لاٹھی جو ہے وہ سام کی شکل اختیار کر گئی، یہ ان کا معجزہ تھا۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے، ان میں ایک تو یہ تھا کہ کفار مکہ مشرکین مکہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ یہ آسمان پر جو آپ کو چاند نظر آ رہا ہے اس کو اللہ کے حکم سے توڑ کے دکھائیں۔ اب بظاہر یہ انسان کے لیے تو مشکل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور وہاں پہ موجودہ تمام لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اور اسی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو راستے میں درخت آپ وسلم پہ سایہ کرتے تھے، پتھر درخت آپ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے بتلایا کہ اگر آپ مجھے یہ بتلائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کے دین پر، آپ کی نبوت پر ایمان لے آؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بتلاؤں، یہ جو آپ کے ہاتھ میں جو چیز موجود ہے وہ خود بتلائے۔ تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، تو ابو جہل کے ہاتھ میں جو کنکری تھی اس سے یہ صدا نکلی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ اس بدبخت نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی طرح ایک دودھ کے پیالے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک پیالہ تھا، اور اصحاب صفا کے جو طالب علم تھے، صحابہ اکرام جو تھے، وہ 70 سے زیادہ لوگ تھے، تو کہیں سے ایک دودھ کا پیالہ آیا اور وہ لوگ کئی دن سے بھوکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ڈالا، تو وہ 70 سے زیادہ صحابہ اکرام نے وہ دودھ کا پیالہ پیا اور ان سب کا پیٹ بھر گیا، اور اس کے بعد بھی وہ دودھ بچا رہا۔ اسی طرح مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں بھوک کی شکایت ہوئی، تو کچھ نظر نہیں آیا، دیکھا کہ ایک بکری تھی یا بکری کا بچہ تھا، وہ انتہائی کمزور سا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں دستک دی اور کہا کہ کچھ کھانے کو میسر ہو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اور تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کمزور بکری کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر ہاتھ پھیرا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ آپ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیر ہوئے۔ اس کے بعد اس گھر میں جتنے برتن تھے وہ سب بھر دیے، لیکن اس بکری کا دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ اس کے علاوہ اور بھی ہزاروں معجزات، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے، لیکن جو سب سے بڑا معجزہ ہے جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے سامنے اپنی اصل شکل میں ہے، جیسے 1400 سال پہلے وہ نازل ہوا تھا، تو وہ ہے قرآن مجید کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ 1400 سال بھی گزر گئے، نہ ہی اس کے زبر میں
نہ ہی زیر میں نہ ہی پیش میں کوئی فرق آیا، اور انشاءاللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کو کہتے ہیں دائمی معجزہ۔ پہلے معجزے تو وقت کے ساتھ انبیاء کے ساتھ چلے گئے، لیکن یہ معجزہ قیامت تک رہے گا، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سیکھنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔